بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ان دنوں یہ خبریں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے قادیانیوں کو اقلیتی کونسل میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح یہ ملک میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب سے یہ خبر عام ہوئی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں اقلیتی کونسل میں نمائندگی دی جا رہی ہے، اس وقت سے ملک بھر کے عوام میں بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور مرحوم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے یہ بل منظور کیا تھا، قانون منظور کیا تھا، آئین میں یہ منظور کیا گیا تھا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، یہ انہیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے نا، قومی اسمبلی میں جو قانون بنا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ جدوجہد ہوئی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے، پاکستان بھر کے مسلمانوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی، کیونکہ قادیانی ملک کے اندر رہ کر اپنی سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو آخری نبی کہتے تھے، نبی تسلیم کرتے تھے، کہ جب کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم انہیں آخری نبی مانتے ہیں۔ پاکستان جس کی بنیاد ہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی تھی، اس ملک میں کسی کو جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کر سکے، کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ نبی ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس پر پوری قوم متفق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ سیاسی عناصر جو اس ملک کے خلاف ہر وقت مصروف کار رہتے ہیں، مصروف عمل رہتے ہیں، انہیں پاکستان کا وجود ہی گوارا نہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی، اسی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران، کہ جو اراکین اسمبلی کا حلف نامہ ہے، اس میں سے ختم نبوت کا جو ایک پہرا ہے اسے ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، جس پر بھی ملک بھر میں بہت زیادہ احتجاج ہوا، اور پھر یہ جو وہ حلف نامہ ہے اس میں ختم نبوت کا معاملہ اسی طرح رکھ کر اسے بحال کر دیا گیا۔ تو اب نہ جانے کیوں جب اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی اس کے پیروکار نہیں ہے،
تو پھر اس معاملے کو پتہ نہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو جو اقلیتی کونسل ہے اس میں نمائندگی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل حکومت اور ملک میں انتشار پھیلانے کی ایک کوشش ہے جسے پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہر طرح سے ناکام بنا دیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ایمان اور زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اس ملک میں بطور غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ مختلف طریقوں سے سازشیں کر کے حکومت کے اندر شامل ہونے کی کوششیں کسی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب سے کل پرسوں سے یہ شور اٹھا ہے کہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں تو عوام کے جذبات اور ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، عوام میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی، البتہ یہ چیز کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی، یہ انہیں اقلیتی کونسل میں شامل نہیں کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کابینہ کے اندر بھی اس ایشو کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ جو ملک کی تمام تر سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر طے کر دیا ہوا ہے، اسے چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کے قریب یا اندر اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک کے بھی دشمن ہیں، وہ حکومت کے خلاف سازش کر کے اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے پاکستان کے اندر قادیانیت کا پودا کبھی بھی جڑ نہیں پکڑ سکتا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ بطور غیر مسلم اس پاکستان میں بڑی آزادی کے ساتھ رہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی طرح بھی وہ اس طرح کی کوشش کریں گے تو ملک کے 22 کروڑ عوام مسلمان اس چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حکومت کو بھی یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے۔